أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں کچھ مہینوں کی حرمت اور ان کی فضیلت پر اہمیت بیان فرمائی، اور یہ اسلامی مہینے جو کہ میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں، یہ محرم جس کے بارے میں میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا عاشرہ 10 محرم کا روزہ جو ہے یہ بڑی فضیلت کا مالک ہے. ایک سال کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ترغیب یہ کتاب اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی مسلمان اپنے اہل خانہ کو اس دن بہتر سے بہتر کھانا عنایت کرے، اللہ تعالی اس کے لیے پورے سال میں برکتیں عنایت فرماتا ہے. اور پھر یہ محرم کا مہینہ اللہ پاک نے جہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، وہیں ہم اس کی تقدیر اس قدر کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر اپنی شادیاں کرنا بھی یہ ممنوع قرار دیتا ہے، حالانکہ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے کہ اس کے اندر شادیاں نہ کی جائیں. اور اسی طرح اس میں اور بھی بہت زیادہ ایسے اعمال ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں کہ جن کا شریعت میں ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے.
یہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو محرم شروع ہونے سے ہی اس میں طرح طرح کے خرافات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی ایک ذرہ برابر دلیل نہ قرآن میں موجود ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین احادیث میں اس کی کوئی مشروعیت ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ دین اور فقہائے کرام ان کے ہاں سے کسی قسم کا بھی ان ایام میں اس طرح کی حرکتیں کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اور پھر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ دن اور اپنی زندگی کے ایام گزاریں گے تو پھر ہم اللہ سے یہ دعا کریں یا التجا رکھیں یا امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے گا، تو یہ بہت ہی دور کی بات ہے۔ اس طرح کا سوچنا اسی وقت لازم آتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی اس دنیا کی زندگی گزاریں تو، اور پھر محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے اور اس کی فضیلت اہمیت یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر 3 دن کا روزہ رکھا، یعنی 13ویں سفر، 14ویں اور 15ویں سفر کا، اور اسی طرح اس کے بعد پھر ربیع الاول اور پھر ربیع الثانی اور اسی طرح جمادی الاولی اور جمادی الثانی یہ مہینے آتے ہیں، اور ان کے اندر بھی اس قسم کی کوئی ان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور پھر ان کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، جو ہمیں سنت سمجھ کر یہ روزے رکھنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور پھر اولی الامر جو تمہارے حکمران ہیں، اور اسی طرح ایسے علماء کہ جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فردوه إلى الله والرسول کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم سب سے پہلے اس کا حل اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر تلاش کرو، اور اگر تمہیں قرآن مجید کے اندر اس کا حل نہیں ملتا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہر ایک مسئلے کی تفصیل موجود نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز کس وقت میں پڑھنی ہے اور ہر وقت میں کتنی رکعات پڑھنی ہے اور سنت کتنی ہے یا فرائض کتنے ہیں، یہ قرآن سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، اور اس کی تفصیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی تفصیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کی اتنی رکعات آپ نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنی ہے، اور پھر اگر جماعت کروانی ہے تو اس کا وقت کون سا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ نمازیں ہمیں قرآن سے ان کی رکعات نہیں ملتی، یہ احادیث کے اندر ان کی تفاصیل آتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال کے اوپر دینی چاہیے، اور پھر کتنا مال ہو اور اس پر زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، یہ تفاصیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى الرَّسُولِ، یعنی اگر تمہیں قرآن کے اندر کسی مسئلے کی تفصیل نہیں ملتی تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ان کو تلاش کرو۔ اور وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ چند دن گزرنے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے اندر بھی طرح طرح کے واقعات ہمیں ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ ہر ایک مسلمان جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم تھوڑی سی اور تحقیق کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کے دن آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح
12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال انتقال ہوا. اس کے اندر کوئی ایک ذرہ برابر شک چھپنے والی بات نہیں ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی 12 ربیع الاول کے دن ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی ائمہ دین اور نہ ہی فقہائے کرام کے نزدیک یہ دن ثابت ہیں اور نہ ہی یہ اس طرح کی حرکات جو آج ہمیں نظر آتی ہے ان کا دین سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے. اور ہم بڑے شوق ذوق کے ساتھ یہ کام سر انجام دیتے ہیں اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کی گمراہیوں والی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ایک آدمی نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہر ایک آدمی نے اپنی زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرنا ہے. تو ہم اگر قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف اور صرف اس لیے کرتے رہے تاکہ یہ دوسری جماعتوں والے یہ ہم سے جلیں بجھیں ان کو تکلیف ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف دینے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. اور آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ہاتھوں اور ہماری زبانوں سے کتنے ہمارے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اور ہم نے بھی آخر اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی سمت اختیار کرنی چاہیے. اگر ہم غلطی پہ ہیں تو ہمیں للہ اس کی سوچ سمجھ کر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ خواہ مخواہ انہی غلطیوں کو دہراتے رہیں اور زندگی ختم ہو جائے تو کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے. یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے. ہمیں اس کے اندر اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر طور پر گزر سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے